پتا تھا امت کے اندر مرض آئے گا، امت کے اندر بیماری آئے گی، یہ گھٹی در چلتی آئے گی. جیسے دور عرب کے اندر، جاہلیت کے اندر عرب والے بچیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. یہاں کون سے سونے کے تاج پہنا دیے. بیٹی کی خبر آ گئی، اللہ اکبر، بھائی کے گلے سے مل کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کو یہی منظور تھا. کیا تیرے گھر کے اندر موت میت ہو گئی؟ کیا تیرے پلازے کو آگ لگ گئی؟ رب کعبہ کی قسم پتا تھا بیٹیوں کو نحوست سمجھیں گے. حجرے مبارک کا پردہ اٹھا، جلدی سے ممبر پر آ کے فرمایا او لوگوں، جس کے 4 بیٹیاں ہو، جس کے 3 بیٹیاں ہو، پریشان نہ ہونا، مرنے کی دیر ہے. قیامت کے دل میدان محشر میں ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں بیٹیوں کے باپ کو تلاش کرتا پھروں گا. جہاں مجھے نظر آ گئے ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے کے جاؤں گا. بیٹیوں کے باپ ہونے کے ناطے میں محمد رو رو کے ان کی سفارش کروں گا. اللہ کے دربار میں مغفرت کروا کر میں انہیں اپنے حوض کوثر پر لا کے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا. جب ان کا پیٹ بھر جائے گا میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت کی چوکٹ پار کروا کے آؤں گا. پیدا ہو گئی. 2 سال انتظار کیا، 3 سال انتظار کیا، 4 سال انتظار کیا، بیٹی پیدا ہو گئی. اللہ اکبر، یوں سر پر ہاتھ رکھ کے لیٹ گیا اور آنکھ کی اینیوں سے آنسو نکلنے لگ گئے. اللہ اکبر، کھلاؤں گا کہاں سے، پلاؤں گا کہاں سے، 20 لاکھ کا جہیز کہاں سے لے کے آؤں گا. ابھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ بیٹی کے باپ کے سرانے آ کے کھڑا ہوتا ہے. بعض جگہ آیا سر میں ہاتھ پھیرتا ہے اور بعض جگہ آیا کہ کہتا ہے فکر نہ کر، تو بیٹی کا باپ بن گیا، ہر میدان میں اللہ تیری مدد کرے گا. عورت کہتی ہے مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، مرد کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلنا چاہیے، اس کا سہارا بننا چاہیے. تو نے شانہ بشانہ کا مطلب ہی غلط سمجھا. تو سمجھی ٹول پلازا پہ پرچی کاٹوں گی شانہ بشانہ ہو جائے گا. تو سمجھی پولیو کے قطرے پلاؤں گی، بس کے اندر میں گلاس پپ کے پانی کے دوں گی، ایئر ہوسٹس بن جاؤں گی، کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر بیٹھوں گی، میونسپل کے بیٹی میں اللہ تھللے کو دیکھوں گی. شانہ بشانہ بن جائے گا. اور قرآن اس کو شانہ بشانہ نہیں کہتا، کندھے کے ساتھ کندھا جوڑنا نہیں کہتا. قرآن کس کو شانہ بشانہ کہتا ہے؟ فرمایا مرد کی دہاڑی نہ لگی، خالی ہاتھ گھر آ گیا، تجھے کوستے نہیں دینے، ہاتھ پکڑ کے لے کے آنا کہ محنت تو تجھے پوری کی، اس نے نہیں دیا تو تیرا کیا قصور ہے، آج نہیں کھایا کل کھائیں گے. یہ شانہ بشانہ ہے. بیمار ہو جائے سرانے بیٹھ کے دعا کر، اللہ تیرے ساتھ اٹھائے، تیرے ساتھ بٹھائے، میرا جنازہ تیرے کندھے پر اٹھائے. یہ شانہ بشانہ ہے. شانہ بشانہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، عید تہوار پر کپڑے بنانے کی گنجائش نہیں. اجی پریشان نہ ہو، عید ہی تو ہے، نئے کپڑے پہن لے تو دھلے ہوئے کپڑوں پہ گزر جائے گی. یہ شانہ بشانہ ہے. او لوگوں، اللہ اکبر، شادی میں گئی، جٹھالی کے ہاتھ میں 6 چوڑیاں سونے کی دیکھی، اپنے ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں نہیں. گھر آئی شور شرمندہ ہو کے بیٹھ گیا، تھوڑی سے سر اٹھایا، کہا جی کیا بات ہے، میں ہوں نا. آپ چوڑیوں کو دیکھ کے شرما گئے، مجھے تو تیرا سہارا چاہیے، چوڑیاں نہیں چاہیے. یہ شانہ بشانہ ہے. آدمی کا روزگار چھوٹ گیا، بیوی کہے اللہ اکبر تیری دکان چھوٹی، میری دعا تو نہیں چھوٹی، اب میں تیرے لیے دودھ پتی چائے بناؤں، اب میں تجھے گولی کھلاؤں، تو سو جا، میں تیرے لیے خدا سے رو رو کے دعا کروں. حدیث پاک میں آیا، فرمایا میری بچیوں، میری بیٹیوں، اپنے مرد کو نوکری پر، اپنے مرد کو ملازمت پر، اپنے مرد کو دہاڑی پر، اپنے مرد کو دکان پہ بھیجو. پیچھے تمہیں برتن لی دھو لے، مرد دکان کی طرف جائے، جلدی سے وضو کر کے مصلی بچھا، 2 رکعت چاش کے پڑھ کے سجدے میں گر جا. دکان کھولنا تیرے مرد کا کام ہے اور رونا تیرا کام ہے. تیری دکان پر، تیرے مرد کی دکان پہ رزق کی بارش کر دینا میں خدا کا کام ہے. توجہ کرنا، بہل کا درد لے کے جانا. روکے کہنے لگی مولوی صاحب میرے بھائی بڑے چنگے نے، اللہ ننو زندگی دوے، اللہ ننو سلامت رکھے، پر ایک گل ہے. ہوکا بھرا رونے لگ گئی، پھر چادر سے اپنے منہ کو چھپا کے ہو کر کے رونے لگ گئی. بھائی کہنے لگا کی ہویا؟ کہ ابا دے فوت ہون تو بعد 2 سال ہو گئے پرانے کدے پھیرا نہیں ماریا ہے. سسرال والے تانے دیتے ہیں، سس کہندی تھی ہے پرا تیرے سارے کتے چلے گئے.
تیرے جوتے پالش کیے، تیرے کپڑے دھوئے، تیرے کپڑے استری کیے، تیرا بستر بچھایا، تیرا بستر اٹھایا، میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی۔ عید تہوار شب برات میں سوئیاں چوڑیاں مہندی جوڑا نہیں مانگتی، بلکہ ہفتے کے اندر ایک مرتبہ پھول کر کے کہہ دیا کر تیرا حال کیا ہے۔ جب تیرے پھول کی گھنٹی میرے بجے گی، تیرا نمبر میرے سسرال والے دیکھیں گے، ساس کہے گی بہو بھائی کا فون آیا، اتنے میں میرا سسرال مہمان بڑھ جائے گا۔ براہمنوں تو اللہ کا شکر ادا کیا، مصیبت ٹل گئی، جنازہ باپ کا اٹھنے کی دیر تھی۔ اللہ اکبر، بہنوں کو، 4 بہنوں کو کمرے میں دے کر دروازہ بند کر کے کنڈی مار کے کہنے لگا آپ تو قبر میں سکون سے پڑ گیا، مصیبتیں میرے گلے میں ڈال کے چلا گیا۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے والوں، کبھی مہینے میں اور جہاں 1.5 کلو گوشت پکتا ہے 2.5 کلو پکا لو، اپنے بہنوں یا اپنے بہن کو دعوت میں بلا لو، اپنے بھائیوں کو جو باپ کے مرنے کے بعد جائیداد کی تقسیم کے بعد علیحدہ علیحدہ ہو گئے، جمعے کے دن ایک بھائی دعوت کرے، اگلے جمعے ایک بھائی دعوت کرے، تیسرے جمعے تیسرا بھائی دعوت کرے۔ جب بہن بھائیوں کو بٹھاؤ، روٹی کھاتے ہوئے ایک دوسرے کے چہرے دیکھا کرو، بہن کہے تو کیا دیکھ رہا ہے کہ تیرے چہرے میں ماں کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ جب بہن رو کے دکھائے، یہ نہ پوچھنا کیا دیکھ رہی ہے، اس کے آنسو بتلائیں گے بھیا تیرے چہرے میں مجھے میرے باپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اللہ نے اگر ملکیت عطا فرمائی، مکان دکان عطا فرمائی اور بیٹیوں کا وارث بنایا، بیٹیوں کا وارث بتایا، رب کعبہ کی قسم ہے مرنے سے پہلے خوشی خوشی بیٹیوں کا حصہ دے کے چلے جاؤ، وگرنہ قبر کے اندر جانے کے بعد ایک رات بھی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، باپ کا جنازہ اٹھتے ہوئے بیٹی چرپائی کے پائے کو پکڑ کے گھر سے باہر نکل آئی اور لوگوں نے دھکے دے کے اندر کیا۔ بیٹی کہنے لگی میں ساتھ نہیں جاتی، مجھے اپنے ابو سے پوچھنے دو تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ بھائی سر پہ ہاتھ پھیرے گا یا جوتے مارے گا؟ رب کعبہ کی قسم بیٹیوں کو لوارث کر کے جائے جنت مل جائے ہو نہیں سکتا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اگر بیٹیوں کو حصہ نہ دے کے گئے اللہ فرمائے گا ایسے ظالم باپ سے میں حساب بھی نہیں لیتا، اللہ فرمائے گا میری نظروں سے دور کر دو۔ اگر چاہتے ہو بیٹیاں سسرال میں عزت سے رہے تو وراثت کے حقوق میں پورا پورا ان کو حصہ دو۔ اور میری بچیوں آپ سے عرض کروں گا خدا کے واسطے چادر 4 دیواری کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ کملی والا تمہیں عزت دے کے گیا، مکے کے لوگوں تم بیٹیوں کو عیب سمجھتے ہو، کملی والا دنیا کے اندر آیا، بیٹیوں کو اتنا مقام مل گیا، بیٹی ہاتھ اٹھا کے رو کر دکھاتی ہے، عرش والا دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا ہے۔ پھر فرمایا لوگوں بیٹیوں کی کبھی بد دعا نہ لینا، بیٹیوں کی کبھی ہائے نہ لینا۔ اللہ نے دوہرا بچوں کا رکھا اور 1% بیٹی کا رکھا، پھر بھی دیتے ہو، دیتے کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی تقسیم ہے، تمہاری دینے میں جان کیوں نکلتی ہے؟ یقین جانو بیٹی کو تنگ نہ کر کے جانا، ورنہ قبر کے اندر خدا کی قسم لیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا وراثت میں بہن کو حصہ کیسے دے؟ کہ نہیں جی نہیں، ابو کے فوت ہونے پر امی ابھی عدت کے اندر بیٹھی تھی، میری ماں گواہ، میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری بہنوں نے کہا تھا ہم نے نہیں لینا، اور نہیں اس طرح وراثت کا حق ادا نہیں ہوتا، پوری وراثت تقسیم کر، ہر بہن کا حصہ اس کے ہاتھ میں دے، پہلے اس کو اس کی مالک بنا دے، اس کی ملکیت کے اندر دے دے، وہ چاہے گھر لے کے جائے تیری جھولی میں ڈال کے جائے۔ خدا کے واسطے میں نے بھائی کو بھائی سے تقاضا کرتے تو دیکھا، بہنوں کو غیرت مند بہنوں کو کبھی بھائی سے تقاضا کرتے نہ دیکھا۔ ہاں جب بہن مجبور ہو گئی، کپڑے سیتے سیتے چشمے 6 نمبر کی اینک نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہ لوگوں انگلیوں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اگر وہ اپنا حق مانگ لیتی ہے تو تجھے سر اٹھانا نہیں چاہیے، سر جھکا دینا چاہیے۔ ایک عورت کہنے لگی مولوی صاحب خودکشی حلال ہے کہ حرام ہے؟ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ پھول بھر کے لگی مولانا بڑے بڑے زندگی میں مرحلے آئے، بڑے بڑے دکھ اٹھائے، شوہر کی جوتیاں کھائی، سسر کے مکے کھائے، شوہر کی لاٹھیاں کھائی، اتنی تکلیف نہیں ہوئی،
برسوں عدالت کے کٹہرے میں میرے بھائی نے مجھے برقعے میں سامنے کیا کھڑا کیا اور قرآن ہاتھ میں لے کے کہا جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. اور میری طرف اشارہ کیا. جج صاحب کسی نے اس کو کھڑا کر دیا جو میرے باپ کی وراثت میں حصہ مانگتی ہے اور کہتی ہے میری بہن ہے. قرآن میرے ہاتھ میں, اس سے ہمارا تعلق کوئی نہیں. میں نے کہا تیرے ذہن میں تو بد دعا ہی ہوگی کہ لگی نہیں, جیسا بھی ہے تو میرا ویر. تو میرے ہونٹ ہلنے لگے, کانپنے لگ گئے. جج کہنے لگا پانی پلاؤ. میں نے کہا پانی نہیں مانگتی. جس نے قرآن اٹھا کے بیل کو بیل کہنے سے انکار کر دیا, جولی پھیلا کے کہتی اللہ اس پر قرآن کا عذاب نہ پڑے. جاؤ چلو مکی مدنی سرکار کے دروازے پر بعد اب دو زانوں کے بیٹھ جاؤ. وہ پوچھے کیا لینے کے لیے آیا؟ میں آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا, اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی, کملی والے میری ذہن سازی کر دو, رحمت والے نبی مجھے بتا دو. اگر میں بازار سے کیلے لے کے آؤں, اگر بازار سے سیب لے کے آؤں, اگر بازار سے مونگ پھلی ریوڑی لے کے آؤں, میں دروازے سے اندر داخل ہوں, ادھر سے میری بیٹی دوڑتی آ جائے, ادھر سے میرا بیٹا دوڑتا آ جائے, بتاؤ بتاؤ سرکار یہ تھیلا کس کے ہاتھ میں دو؟ حضور نے فرمایا چپ کر کے بیٹی کے ہاتھ میں دے دینا. بیٹی سارا نہیں کھائے گی, دیکھ کے مسکرائے گی, تجھے دیکھ کے عرش والا بھی مسکرانے لگ جائے گا. بیٹے کی شادی کرنے کے لیے میرے عزیزوں رشتے تلاش کرتے ہو, خاندان تلاش کرتے ہو, بار بار کہتے ہو اچھا اچھی طرح سوچ لے, کل کو یوں نہ کہیو کہ اپنی مرضی سے کیا, میری پسند نہیں تھی. ابے نے بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, ابو نے بھی ہتھیار ڈال دیے, امی جان نے بھی دوپٹہ پیروں میں رکھ دیا. اچھا جہاں تیری مرضی وہاں کریں گے. جب بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کیا کرو, باپ باپ ہے, باپ دوست بن جا, اما 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 سہیلی بن جا, جا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے چاچے کے بیٹے سے, مامے کے بیٹے سے, پڑوسیوں میں رشتہ داروں سے رشتہ آیا, بیٹی بتا ہاں کروں یا نہ کروں. حضور نے فرمایا بیٹیاں غیرت مند ہوا کرتی ہیں, بیٹیاں ہاں نہیں کیا کرتی. جب بیٹی خاموش ہو کے آنسو نکالے سمجھ لو بیٹی باپ کی رضا پہ راضی ہو گئی ہے. جب دلہن بنی 50,000 کا جوڑا پہنا, 25,000 کا میک اپ کیا, جب بیٹھی ڈولی میں رخصتی ہونے لگی, قرآن کا سایہ اللہ اکبر سر پہ ہے, اپنے باپ کی طرف دیکھ کے نہ میک اپ نہ کپڑوں کا خیال کیا, 10 آنسو بہانا شروع کر دیے اور کہنے لگی ابا قرآن کا سایہ تو 10 منٹ کے لیے, تیرا سایہ ابا مجھے جنازے کی چرپائی پر بھی چاہیے. ابا آج کے بعد تیرے سے روٹی نہیں مانگتی, تیرے سے عید تہوار پہ کپڑا نہیں مانگتی. ابا جان تو چوکٹ سے رخصت کر کے ساتھ چھوڑ ہے, لیکن میرے سر پر قسم رکھ کے قسم اٹھا دعاؤں کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. کبھی چھوٹے بھائی کے, کبھی منجلے بھائی کے, کبھی بڑے بھائی کے گلے سے لگ کے کہتی ہے ویرا استری کون کر کے دے گا, کپڑے کون دھو کے دے گا. تم نے ان بہنوں کا احساس کیوں نہیں کیا جو تمہاری جوتیوں کو بھی پالش کر کے دیتی ہے؟ اللہ اکبر. او تم انہیں نادر موتی کیوں نہیں کہتے, تم انہیں پاؤں کا جوتا کیوں کہتے ہو؟ خدا کے بندے اپنے گھر کے ٹیچر کو سمجھا جس کو اللہ جل شانو نے دلہن بنا کے تیرے گھر کے اندر بھیجا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں, خدا تمہیں نئے گھر کے اندر بھیجے گا. زندگی کا نوا ساتھی تلاش کرنے میں, جیون ساتھی تلاش کرنے میں قرآن حدیث کا سہارا لینا, مارکیٹ کا سہارا نہ لینا, سونے چاندی کا سہارا نہ لینا, خاندان کا سہارا نہ لینا, قوم برادری کا سہارا نہ لینا. رب کعبہ کی قسم تیری بیٹی کی عزت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ لینے کے لیے آئے, کوئی لڈو کی ٹوکری نہیں تھی, کوئی امرتی رسگلے نہیں تھے. رب کعبہ کی قسم امی ساتھ نہیں آئی تھی, ابا ساتھ نہیں آیا تھا, حضرت ابوبکر خاندان والے ساتھ نہیں آئے تھے, حضرت عقیل بھی ساتھ نہیں آئے تھے, چچا باز بھی ساتھ نہیں آئے تھے. اکیلے تنے تنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے. منگنی والا جوڑا کیا تھا؟ فرمایا لوگوں اس وقت میں وہ کھال پہن کے آیا
آیا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا لال جانور کی کہ حرام جانور کی. وہ لوگوں میں کھال پہن کے آیا, رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. رحمت دو عالم نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے شرمیلی آنکھوں کو جھکایا اور اپنے ہلکے ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے کہا کملی والے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو. رب کعبہ کی قسم ہے باپ اپنی بچیوں کے بارے میں بہت سوچتے ہیں. ایک اللہ والے کے پاس ان کا مرید آ گیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی ایک آدمی سے مجھے کام پڑ گیا, 2 سال ہو گئے اس کے دروازے پہ دھکے کھاتے کھاتے, کبھی کہتا ہے آج آ جائیو, کبھی کہتا ہے کل آ جائیو, لگتا ہے میرا کام نہیں بنے گا. میں نے سفارشیں بھی لڑا لی, میں نے پیسہ بھی استعمال کر لیا. اللہ والا بھی اللہ والا تھا, کہنے لگا ایک کام کر میں تیرے لیے دعا بعد میں کروں گا, تیرا کام بن جائے, پہلے گھر چلا جا, اس کام کے لیے اپنی اماں جان سے جا کے دعا کر. سر جھکا کے رونے لگ گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ اماں کا تو انتقال ہو گیا. کہ بڑی بہن ہوگی اس سے دعا کر لے, کہ اس کی تو شادی ہو گئی. فرمایا ماں بھی چلی گئی, بہن بھی چلی گئی. اچھا تیرے گھر کوئی بچی ہے؟ کہنے لگا ننڈڑی بچی, چھوٹی سی بچی ہے. فرمایا چھوٹی بڑی نہ دیکھ, جا اس سے جا کے دعا کروا لے. وہ نوجوان گھر دوڑا, چھوٹی سی بچی کو کہنے لگا آج ابو کے لیے دعا کر دے. بچی مسکرا کے کہنے لگی ابو وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بچی ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اللہ ابو کی پریشانی دور کر دے. کہنے لگی اچھا ابو ابھی کرتی ہوں. پتا تھا گھر میں مصلی ہے, پتا تھا گھر میں تسبیح ہے. رب کعبہ کی قسم اب تو وہ گھر ڈھونڈے سے نہیں ملتے جن بیٹکوں میں تسبیح مصلی ہوا کرتے تھے, جن الماریوں میں قرآن پاک ہوا کرتے تھے. مسلمانوں کردار سے تو مسلمان نظر نہ آتا, گھر کے اندر اسلام والی نشانیوں سے مسلمان نظر آ جاتا تھا. وہ بیٹی باپ سے کہنے لگی ابا اچھا دعا کرتی ہوں. اسے پتا تھا ماں مصلی پہ بیٹھا کرتی تھی, اسے پتا تھا دادی مصلی پہ بیٹھا کرتی تھی. جلدی سے گئی مصلی اپنے ننھے ہاتھوں سے گھسیٹ کے لائی, باپ کی چرپائی کے سرانے بچھا لیا اور ایک ہاتھ اللہ کے دربار میں اوپر کر کے دوسرا ہاتھ باپ کے سر پہ پھیر کے کہنے لگی ابا میرا ابا پریشان ہے, مسئلہ حل کر دے. اللہ اکبر. وہ باپ کہنے لگا میں نے بیٹی کو دیکھا, رونے جیسا منہ بنایا, روئی کوئی نہیں, پھر رونے جیسا منہ بنا کے آنسو نکالنے لگ گئی. میں نے بیٹی کے آنسوؤں کے ساتھ اپنا آنسو ملایا, میرے گھر کا دروازہ بجنے لگ گیا. بیٹی کی دعا عرش معلی پہ پہنچی, جو میرا کام نہیں کرتا تھا وہ میرے دروازے پہ پہنچ گیا. عقبہ بن ابی معیط کہنے لگا کون ہے؟ وہ پہاڑ کے دامن میں تازہ اونٹ ذبح ہوا, اوجڑی اس کی اٹھائے اس کے سر پہ ڈال دے جو لوگوں کو قرآن سنا رہا. ابو جہل نے اعلان کیا, عقبہ بن ابی معیط دوڑا, طاقتور آدمی تھا, پوری اوجڑی حضور کے سر پہ لا کے ڈال دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علم کا پہاڑ ہے, بڑا کمزور صحابی بیٹھے ہوتے یہ کھڑے ہوتے قد برابر لگتا تھا. انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے کھینچا, کھینچے نہ گئے. سیدہ خدیجہ کی گھر کی طرف منہ کر کے کہنے لگے فاطمہ کہاں چلی گئی, آگے دیکھ لے, اونٹنی کے بوجھ کی وجہ سے تیرا باپ دنیا سے جا رہا. اما فاطمہ کہتی میرے کان میں آواز پڑی, میں جلدی سے دوڑی اور میں نے دیکھا میرا باپ بڑی بچ بچ کے سانس لے رہے ہیں. میں نے اوجڑی تو اتاری کوئی نہ, میں اپنے ابا کے پاس دیکھنے لگ گئی, آنکھوں سے آنسو لال ہوئی پڑی تھی, چہرے سے لال مبارک ٹپک رہی تھی, لعاب مبارک نکل رہا تھا. میں نے چچا کو بلایا, میں نے کہا چچا جلدی ابا سے اوجڑی اتار اگر دیکھنا چاہتا ہے. چچا مسعود نے ادھر کھینچی, ادھر سے میں نے زور لگایا, اوجڑی اتاری. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے مجھے وہ دعا یاد ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کی, کہ ابا کے ہاتھ کی کلائی کو پکڑا اور یوں کر کے ننھے ہاتھوں سے حضور کو اٹھایا, پانی کے کنویں کے پاس لے گئی اور پانی کو یوں اچھال کے حضور کے چہرے مبارک کو دھو رہی تھی. جب رحمت دو عالم کا چہرہ صاف ہو گیا, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں نے دیکھا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئی, اپنی کمر کو لگایا, ننھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور روکے گا اللہ جس نے میرے باپ کو رلایا اس کے چہرے پہ کبھی ہنسی نہ آئے. بڑی بڑی مشقتیں اٹھا کر نہ رویا نہ کبھی بددعا دی. بیٹی نے رو کے دکھایا, دیکھا نہ گیا. جلدی سے آئے, بیٹی کے پہلو میں بیٹھ گئے. بیٹی بتا کیا کہتی ہے, کہا اللہ ابو جہل کا بیڑا غرق کر دے, کہا آمین. عقبہ بن معیط سے انتقام لے لے, آمین. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا بیٹی کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں. پھر بیٹی کا ہاتھ پکڑا, فرمایا مکے کے لوگوں تم بیٹیوں کو عیب سمجھتے ہو, کملی والا دنیا کے اندر آیا, بیٹیوں کو اتنا مقام مل گیا. بیٹی ہاتھ اٹھا کے رو کر دکھاتی ہے, عرش والا دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا ہے.
اور میری بچیوں تم بھی عقل کے ناخن لے لو، آج میرے سے وعدہ کرو جو بل بیائی بیٹھی ہے، جن کے رشتے ہو گئے، جن کی شادیوں کی تاریخ رکھی گئی، جن کی بگڑیاں ہو گئی، خدا را خدا را خدا را اپنے باپ کی حیثیت کو دیکھ کر برتن بھانڈوں کی فرمائش کرنا، فرنیچر کی فرمائش کرنا۔ تیرے منہ سے نکل گیا ابا میں ساری مشینری لے کے جاؤں گی، سارا فرنیچر لے کے جاؤں گی، جب تیرے باپ کی زبان میں اگڑائی آ گئی، تیری باپ کی زبان نے بل کھا لیا اور آنکھوں میں کہا اچھا اٹھ کے اپنے باپ کو دیکھ، سو رہا ہے کہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہا ہے، اگر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ جائے پیر پکڑ کے کہنا ابا مجھے جہیز نہیں چاہیے، تیری دعا چاہیے۔ کبھی کسی کی بیٹی کے جہیز پہ گلا نہ کرنا، 4 کرسیاں، ایک میز، ایک بیڈ، ایک پیٹی، کچھ کپڑے، کچھ بانٹے کو دیکھ کے یوں نہ کہنا ہم نے تو اپنی بچی کو یہ دیا تھا۔ جب اس کا قدم رکا کان میں آواز پہنچی، اس نے اپنے باپ کو فون کیا، ابا جان خدا را اتنا سامان تو دے دیتا، گھر میں عزت کے ساتھ سسرال میں سر اٹھا سکتی۔ یہ جملہ باپ کے کان میں پڑا، خدا کی قسم کینسر کے مرض میں اتنا درد نہیں ہوتا جتنا بیٹی کے رونے پہ درد ہونا شروع ہو جاتا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ ہر ایک لگائے گا، میں صدقے جاواں یا رسول اللہ کا نعرہ ہر ایک، کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والوں کی کمی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن میرے عزیزو محبت تو اس بات کی کہ ناروے، ہالینڈ، فرانس میں گستاخی ہو، لوگ ان کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانا گوارا نہیں کرتے، لیکن احساس اتنا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے رحمت دو عالم کی سنت کو اتروا دیتے ہیں۔ موت میں، میت میں، غمی میں، خوشی میں، زندگی کے پیارے لمحات میں، اولاد کی تربیت میں، زندگی کا جیون ساتھی تلاش کرنے میں، انتخاب کرنے میں معذرت کے ساتھ محبوب دو عالم کی زندگی سے سہارا نہیں لیتے۔ یہی وجہ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، تیرے پیشنے کرا دیا، تیرے پیشنے کرا دیا، تجھے الٹے سیدھے کاموں میں لگا کے اللہ اس کے رسول سے دور کر دیا۔ اور خدا کے بندو ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کرو، جب خدا کا پاک پیغمبر ہے، 18,000 پیغمبروں کا باپ ہے، جس کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے، جس کا بیٹا اسحاق علیہ السلام ہے، جس کی گھر والی میسارہ ماں ہاجرہ علیہ السلام ہے، جو بیت اللہ کا تعمیر کرنے والا، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، او لوگو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔ پیغمبر یوں نہیں کہہ رہا جب تو بیمار کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ بیماری میری طرف سے آئی، شفا تیری طرف سے آئی ہے۔